هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کے بنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے وہ سب گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، جب بھی وہ شدت تکلیف سے اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو پھر اسی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا اور جلانے والے عذاب کو چکھو۔ تو اب یہاں جن دو فریقوں کا ذکر ہے کہ یہ جنہوں نے جھگڑا کیا، یہ جھگڑنے والے دو فریق کون تھے جن سے، تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دو فریق جن سی یہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا تھا اور جنگ میں ایک دوسرے کو للکارا تھا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ آیت حضرت حمزہ اور ان کے دو ساتھیوں اور عتبہ اور اس کے دو ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے جنگ بدر والے دن ایک دوسرے کو للکارا تھا۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ یہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے مومنوں سے کہا تھا کہ ہم تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو دو جھگڑنے والے فریق ہیں یہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے مومنوں سے کہا کہ ہم تم سے اللہ کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ہماری کتاب تم سے پہلے نازل ہوئی اور ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے تھے جو ان سے، تو انہوں نے کہا ہم تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ یہ انہوں نے ایک دلیل دی، انہوں نے کہا کیونکہ ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے تھے، تو مومنوں نے کہا کہ ہم اللہ کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تمہارے نبی پر بھی ایمان لائے۔ بھئی تم یہ دلیل دے رہے ہو کہ تمہارے نبی ہمارے نبی سے پہلے تھے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم تو صرف ان پر ایمان رکھتے تھے، مگر ہم جو ان سے ہیں کہ ہم اس لیے جو ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور ساتھ تمہارے نبی پر بھی ایمان لائے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ نے جو کتاب نازل کی اس پر بھی ایمان لائے۔ تم ہماری کتاب کو اور ہمارے نبی کو پہچانتے تھے، پھر تم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے حسد کی وجہ سے تم نے ان کا کفر کیا، عداوت کی وجہ سے۔ تو یہ عداوت جن سی ہے ان کے رب کے سامنے ان کی جو بدنیتی تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے یہ ان کے رب کے سامنے ہوگی۔ اکرمہ نے کہا کہ یہ جو دو فریق جھگڑا کرنے والی ہیں اس سے مراد جنت اور دوزخ ہیں۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ یہ جنگ بدر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والی ہیں، اسی طرح ایک اور میں نے آپ کو حدیث سنائی، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں جو کہا میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح اکرمہ نے کہا کہ اس سے مراد جنت اور دوزخ ہیں۔ دوزخ نے کہا کہ اللہ نے مجھے سزا دینے کے لیے پیدا کی ہے، اور جنت نے کہا کہ اللہ نے مجھے رحمت کے لیے پیدا کی ہے جن سے۔ اور اسی طرح
ایک جگہ قول یہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد مومن اور کافر ہیں جن کی مرنے کے بعد جن کی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں بحث ہوئی۔ تو اب اس کے بعد اصل جو چیز ہے، اللہ نے کفار کی آخرت میں سزا کے 3 حال بیان فرمائے، 3 مختلف حال بیان فرمائے گئے۔ مثلا جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کے بنائے جائیں گے، اور آگ کے کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ آگ ان کے پورے جسم کا احاطہ کر لے گی، یعنی ان کے لیے آگ کے کپڑے جو کاٹ کر بنائے جائیں گے تو مراد اس سے یہ کہ آگ جو ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پورے جسم کو گھیر لے گی، ان کے پورے جسم کا احاطہ کر لے گی، جیسے کہ ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 41 میں پہلے پڑھائیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ اور ایک ان کا حال یہ بیان کیا گیا انہی 2 آیات کے اندر کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کر بنائے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر اس پانی کا ایک قطرہ پہاڑوں پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی گل جائیں گے، وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہے۔ اور اس گرم پانی کو جب ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا تو جس طرح وہ ان کے ظاہر جسم پر اثر کرے گا اسی طرح ان کے جسم کی باطن پر بھی اثر کرے گا، اور ان کے پیٹ، ان کی انتڑیاں اور تمام اجزاء جو ان سے جل جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا، اور وہ کھولتا ہوا پانی ان کے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس کو کاٹ ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ پانی اس کی ایسی حرارت ہوگی کہ وہ ان کے قدموں سے نکل جائے گا، پھر دوبارہ ان کے سروں پر وہی پانی ڈالا جائے گا۔ اور تیسرا حال جو آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا گیا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِیدُوا فِیہا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیق، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں، جب بھی وہ شدت تکلیف سے اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گی ان کو پھر اسی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اور جلانے والے عذاب کو چکھو جو ان سے ہے۔ تو اب اس آگ سے نکلنے کا جب بھی وہ ارادہ کریں گے ان کو پھر اسی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ عذاب، اب اس عذاب کو، یہ جو جلانے والا عذاب ہے، اس کو چکھو۔ بہرحال جب دوزخ کی آگ جوش سے ابل رہی ہوگی تو اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پھینک رہی ہوگی تو دوزخ ان کو دوزخ کے بڑے دروازوں کی طرف پھینک دے گی، یعنی وہ گرتے ہوئے ان دوزخ کے دروازوں پر پھینکے جائیں گے۔ اس وقت جب وہ دوزخ کے دروازوں کو دیکھیں گے تو وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو دوزخ کے جو محافظ ہیں انہیں لوہے کے گرز مار کر پھر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ تو اور یہ بھی کہا گیا کہ جب ان کی تکلیف بہت بڑھ جائے گی تو وہ دوزخ سے نکل کر اس کے کناروں تک پہنچیں گے تو فرشتے گرز مار کر انہیں پھر دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا
معاملہ بیان کیا گیا، جن کو جو دو فریق جس کا ذکر ہوا اوپر کہ جو آپس میں جھگڑنے والے ہیں، جو کفار ہیں، ان کافروں کا اس دن دوزخ کے اندر جہاں پیچھے مختلف کیفیات قرآن کریم نے بیان کی، وہاں یہ بھی ایک کیفیت ہے جس کو بیان کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔